بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وی لاگ نمبر 3، صفحہ 173 173۔ حیات برزخی، حیات برزخی یہ ہیڈنگ ہے۔ ناظرین، کتاب کا نام ہے معارف القرآن جلد اول، سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ تک، اور پارہ نمبر 1 سے لے کر تیسرا پارہ، اور رکوع ہیں اس کے 8۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ ان کی لکھی ہوئی تفسیر ہے جو آپ کی خدمت ہم پیش کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ پوری قرآن کی تفسیر پیش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں توق تم ڈالو محمد کی غلامی کا۔ صفحہ نمبر 173، حیات برزخی، وی لاگ نمبر 3۔ اس آیت میں دنیا کی زندگی اور موت کے بعد صرف ایک حیات کا ذکر ہے جو قیامت کے روز ہونے والی ہے۔ قبر کی زندگی، جس کے ذریعے قبر کا سوال و جواب اور قبر میں ثواب و عذاب ہونا قرآن کریم کی متعدد آیات اور احادیث کی متواتر روایات سے ثابت ہے، اس کا ذکر نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ برزخی زندگی اس طرح کی زندگی نہیں ہے جو انسان کو دنیا میں حاصل ہے یا آخرت میں پھر ہوگی، بلکہ ایک درمیانی صورت مثل خواب کی زندگی کے ہے۔ اس کو دنیا کی زندگی کا تکملہ بھی کہا جا سکتا ہے اور آخرت کی زندگی کا مقدمہ بھی۔ اس لیے کوئی مستقل زندگی نہیں جس کا جدا گانہ ذکر کیا جائے۔ هو الذی خلقکم، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا۔ اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے، سب کا سب۔ یہ اس نعمت عامہ کا ذکر ہے جس میں تمام انسان بلکہ حیوانات وغیرہ بھی شریک ہیں، اور ایک لفظ میں ان تمام نعمتوں کا اجمال آ گیا جو دنیا میں کسی انسان کو حاصل ہوئیں یا ہوں گی یا ہو سکتی ہیں، کیونکہ انسان کی غذا، لباس، مکان اور دوا اور راحت کے کل سامان زمین ہی کی پیداوار ہیں۔ ثم استوى إلى السماء فسوهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم۔ استوا کے لفظی معنی سیدھا ہونے کے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ زمین کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی تخلیق کا قصد راست فرمایا جس میں کوئی حائل اور مانع نہ ہو سکے، یہاں تک کہ 7 آسمانوں کی تخلیق مکمل فرما دی، اور ہر وہ شے کا جاننے والا ہے اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، اس لیے تخلیق کائنات اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ دنیا کی ہر چیز نفع بخش ہے، کوئی شے بیکار نہیں۔ یہ چھوٹا ہیڈنگ ہے۔ دنیا کی ہر شے نفع بخش ہے، کوئی شے بیکار نہیں۔ اس آیت میں زمین کی تمام چیزوں کو انسان کے لیے پیدا فرمانے کا بیان ہوا ہے۔ اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں جس سے انسان کو کسی نہ کسی حیثیت سے بلا واسطہ یا بالواسطہ فائدہ نہ پہنچتا ہو، خواہ یہ فائدہ دنیا میں استعمال کرنے کا ہو یا آخرت کے لیے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کا ہو۔ بہت سی چیزوں کا فائدہ تو انسان محسوس کرتا ہے، اس کی غذا یا دعا استعمال میں براہ راست آتی ہے، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کو ان سے فائدہ پہنچتا ہے مگر اس کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ یہاں تک کہ جو چیز انسان کے لیے مضر سمجھی جاتی ہے، جیسے زہریلی اشیاء، زہریلے جانور وغیرہ، غور کریں تو وہ کسی نہ کسی حیثیت سے انسان کے لیے نفع بخش بھی ہوتے ہیں۔ جو چیزیں انسان کے لیے ایک طرح سے حرام ہیں، وہ دوسری طرح کسی اور حیثیت سے ان کا نفع بھی انسان کو پہنچتا ہے۔ نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ بوجھ دے۔ عارف باللہ ابن عطا نے اس آیت کے تحت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو تمہارے واسطے اس لیے پیدا فرمایا کہ ساری کائنات تمہاری ہو اور تم اللہ کے ہو۔ اس لیے عقل مند کا کام یہ ہے کہ جو چیز اس کے لیے پیدا ہوئی ہے وہ تو اس کو ملے گی، اس کی فکر میں لگ کر اس ذات سے غافل نہ ہو جس کے لیے یہ پیدا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ بوجھ دے، آمین۔
ثم آمین بجا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔